بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہو چکا ہے، اور یہ آخری عشرہ یہ رمضان المبارک کے دیگر 2 عشروں سے افضل اور اہم ہے۔ جس طرح سال کے دیگر 11 مہینوں سے یہ ماہ مقدس یعنی رمضان المبارک افضل ہے، اہم ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے دیگر 3 عشروں سے یہ آخری عشرہ اہم ہے اور فضیلت والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عشرے میں لیلۃ القدر ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور اے مخاطب تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آگے خود فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے رتبے میں درجے میں بہتر ہے۔ مطلب اگر کوئی شخص اس ایک رات میں عبادت کرے گا تو اس کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب ملے گا۔ 1000 مہینوں کو اگر سال میں کنورٹ کیا جائے تو 82 سال بنتے ہیں تقریباً۔ گویا اس ایک رات عبادت کرنے کا ثواب 82 سالوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے ثواب کے لحاظ سے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آخری عشرے کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ ویسے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر وقت عبادت گزار تھے، اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، اور رمضان میں آپ کی عبادت مزید بڑھ جاتی تھی، لیکن اس آخری عشرے میں مزید اس میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اذا دخل العشر الاواخر من رمضان، کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو شد میزرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر بند کو کس لیتے تھے، اپنی کمر بند کس لیتے تھے۔ کمر بند کسنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ہاں اگر کوئی شخص کوئی وزنی کام کر رہا ہوتا ہے، محنت والا کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنی کمر پر ایک کپڑا باندھ دیتا ہے تاکہ کمر سیدھی رہے اور کمر چست رہے اور کام اچھے انداز میں ہو۔ تو کمر کسنا یہ ایک محاورے کے طور پر یہاں استعمال ہوا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آخری عشرے میں دیگر عشروں کے مقابلے میں زیادہ اہتمام سے عبادات میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اور اسی روایت میں آگے فرمایا کہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، آپ اس عشرے میں پوری رات جاگ کر عبادت فرماتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس عشرے میں آپ عبادت کے لیے اٹھا دیتے تھے۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے ایک روایت میں ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید سے لیلۃ القدر کو قیام کرے، یعنی اس رات عبادت کرے، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ان معاف ہونے والے گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، حقوق العباد سے نہیں، کیونکہ حقوق العباد کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ یا تو جس کا حق تلف ہوا ہے اس سے معافی مانگی جائے، یا اس کی جو حق تلفی ہوئی ہے اس کی تلافی کی جائے۔ اس کے بغیر صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے معافی نہیں ملتی۔ اس رات کی اسی اہمیت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، کیونکہ یہ رات
آخری عشرے میں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے رمضان کے پہلے عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا لیکن مجھے نہیں ملی، دوسرے عشرے میں تلاش کیا مجھے نہیں ملی، اور پھر مجھے بتایا گیا کہ یعنی وحی کے ذریعے کہ یہ آخری عشرے میں ہے۔ تو آخری عشرے میں ہونا اس رات کا کنفرم ہے، اور پھر آخری عشرے میں بھی طاق راتوں میں، یعنی 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات اور 27 کی رات، 29 کی رات، یعنی یہ 5 طاق راتیں ہیں جن میں لیلۃ القدر موجود ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں آخری عشرے میں اعتکاف کا معمول ہوتا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس عشرے میں چونکہ لیلۃ القدر ہے اس لیے اس عشرے میں اعتکاف کا ہمارے ہاں معمول ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا لیلۃ القدر کو پا سکتا ہے، اس کے لیے قوی امکان ہے کہ اسے یہ رات مل جائے، کیونکہ مسجد میں ہوتا ہے اس پورے عشرے میں، اور اس پورے عشرے کی طاق راتوں میں بھی وہ مسجد میں ہوتا ہے، تو قوی امید ہوتی ہے کہ ایسے شخص کو لیلۃ القدر مل جائے اور اس کی فضیلت مل جائے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس آخری عشرے میں راتوں کو عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ ویسے بھی رمضان المبارک میں ہر شخص کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ رات کو عبادت کرے، تہجد پڑھے، کیونکہ سحری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے۔ اگر تھوڑا سا اہتمام کیا جائے، توجہ دی جائے، تو سحری کرنے سے پہلے 10-15 منٹ نکال کے 2-4 رکعت تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، یا سحری کر لینے کے بعد 10-15 منٹ فارغ ہو کر تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بہترین موقع ہے، اہتمام کیا جائے، توجہ دی جائے تو ہم میں سے ہر شخص رمضان المبارک میں کم از کم تہجد گزار ہو سکتا ہے۔ لیکن اس آخری عشرے میں اور بھی اہتمام کرنا چاہیے، رات کی نماز کا، قیام اللیل کا، تہجد کا اور تراویح کا بھی، اور کم از کم اتنا تو ہر کوئی شخص کر سکتا ہے کہ اس عشرے میں عشاء اور فجر کی نماز با جماعت پڑھ لے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لے، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا اس کو آدھی رات قیام کا ثواب ملے گا، اور جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا اس کو آدھی رات قیام کا ثواب ملے گا۔ تو عشاء اور فجر کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لینے کی صورت میں گویا پوری رات قیام کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو کم از کم اس عشرے میں اتنا کیا جائے کہ ان دو نمازوں کو جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ ان میں سے ہر شخص یہ کام کر سکتا ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اور انشاءاللہ امید ہے ایسی صورت میں بھی شب قدر کی فضیلت ہمیں مل جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔